أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال في موضع آخر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، امید کے بخیر و عافیت ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوش رکھے، آمین. دوستو، ہمارے سبق کا سلسلہ جاری ہے. آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کے اندر الحمدللہ نورانی قاعدہ آپ حضرات کی خدمت میں سبقاً پیش کیا جا رہا ہے. امید کہ آپ حضرات روزانہ ان ویڈیوز کو دیکھ کر پڑھ بھی رہے ہوں گے، یاد بھی رکھ رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ قرآن پاک آپ بہت جلد سیکھ جائیں گے. جیسا آپ حضرات کو بتایا جا رہا ہے اسی طریقے سے آپ حضرات بھی اگر مشق کریں گے، پریکٹس کریں گے تو ضرور آپ سیکھ جائیں گے. آپ حضرات کی خدمت میں جیسے ہر ایک سبق کی تختی اور اس کے اجرائے قواعد سب کچھ بتا کر آپ حضرات کی خدمت میں سبق پیش کیا جا رہا ہے. ان اجرائے قواعد کے ساتھ آپ حضرات ضرور سبق یاد کریں. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ضرور ہمیں کمنٹس کے ذریعے سے بتائیں. انشاءاللہ ہو سکے تو اس سبق کو آپ حضرات کے سامنے دوبارہ پیش کیا جائے گا. جو بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو اس کو آپ ضرور کمنٹس میں بتائیں. انشاءاللہ اس کو دوبارہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. ایک سبسکرائبر ہمارے الحمدللہ، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ جزم اور سکون کے بارے میں. جزم اور سکون کے سلسلے میں جزم کس کو کہتے ہیں، سکون کس کو کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو یہاں پر لکیر پر لکھا ہوا ہے اسی کو جزم بھی کہتے ہیں، سکون بھی کہتے ہیں. لیکن جس حرف پر جزم آئے اس کو ساکن کہتے ہیں. اسی کا یہ سبق ہے. آپ کا آپ کے سوال کا جواب یہاں پر موجود ہے. دیکھیں، سب سے پہلے ہم سبق شروع کرتے ہیں. سبق شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ویڈیو کو پورا دیکھیں. اس سے آپ حضرات کو سبق سمجھ میں آئے گا اور پڑھنے کا طریقہ معلوم ہوگا. اور اسی طرح ایک اور گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو براہ کرم سبسکرائب کر لیں. این نوازش ہوگی، آپ حضرات کی خدمت میں نورانی قاعدے کے اسباق پہنچتے رہیں گے، اور اسی طرح اقوال زرین اور اسی طرح جو کچھ بھی نصیحت کے باتیں ہیں ان تمام کی ویڈیوز آپ حضرات کی خدمت میں سب سے پہلے پہنچنے کے لیے آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں. آٹومیٹک آپ حضرات کے فون میں ضرور اس کا لنک پہنچ جائے گا. آج ہمارا سبق ہے تختی نمبر 12 مشق سکون، جس کا نام ہے، یہ سبق نمبر 19 ہے. سبق نمبر 19 تختی نمبر 12 کہ اب تک الحمدللہ ہمارے 18 اسباق ہو چکے ہیں. یہ 19واں سبق ہے. بغور سماعت کریں. آئیں ہم سب سے پہلے تختی پڑھ لیتے ہیں، اس کو یاد کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد نیچے کا سبق پیش کیا جائے گا. کہ تختی نمبر 12 مشق سکون. جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. جزم کو سکون اور جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں. حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے. جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. جزم کو سکون اور جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں. حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے. جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. جزم کو سکون اور جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں. حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے. تو دوستو 3 مرتبہ آپ حضرات کی خدمت میں تختی پیش کی گئی. جیسا پہلے بھی آپ حضرات سے کہا گیا تھا، جو الفاظ کتاب والوں نے بیان کیے ہیں اس کو میں پڑھ کر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تو آپ انہی الفاظ کے ساتھ اس تختی کو یاد کرنے کی کوشش کریں. اگر ان الفاظ کو آپ سمجھ گئے، سمجھنے کے بعد اپنے الفاظ میں اس کو ڈھالیں گے تو آپ یاد نہیں رکھ سکتے. اس لیے کہ ہمارے الفاظ تو بہت کچھ ہوتے ہیں لیکن کتاب کے الفاظ ایک ہیں، لکھے ہوئے ہیں. انہی الفاظ کو، انہی رائٹنگ کے الفاظ کو آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ
बहुत दिनों तक आपको याद रहेगा। तो ये क्या चीज़ है, इसको हम समझ लेते हैं। जिस हर्फ पर जज़म हो उसको पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। ये बात तो हमने जो है तख्ती नंबर 4 के अंदर वहाँ पर हमने जान लिया था। जिस हर्फ पर जज़म हो उसको पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं, ये बात तो मालूम हो गई। जज़म को सुकून, जैसे मैंने कहा कि जज़म सुकून एक ही है, तो जज़म को सुकून और जज़म वाले हर्फ को साकिन कहते हैं। तो ये बात भी आपको समझ में आ चुकी होगी। इसको जज़म कहते हैं और जिस हर्फ पर जज़म आए उसको साकिन वाला हर्फ, यानी क़ाफ साकिन, जीम साकिन, नून साकिन, इस तरह से जो है अलग अलग अल्फाज को कहा जाता है अलग अलग नामों के साथ। और इसी तरह एक और बात यहाँ पर आई, हमज़ा साकिना के पढ़ने में झटका होता है। ये क्या है, इंशाअल्लाह सबक के आखिर में आप हज़रात की खिदमत में वह अल्फाज दिए गए हैं, पढ़कर सुनाए जाएंगे। आप हज़रात बखूबी उसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो तख्ती तो आप हज़रात के सामने आ गई। आएँ अब हम पढ़ने का तरीक़ा मालूम करते हैं। इसके अंदर भी ख़ास तौर पर कोई नई चीज़ इसके अंदर नहीं है, जितना पिछले था वही है। तख्ती नंबर 4 से आप हज़रात की खिदमत में जज़म के अल्फाज भी आए और उसको पढ़ने का तरीक़ा भी मालूम कराया गया। और इसी तरह इसके अंदर एक और बात, जो हुरूफ़ मद्दा थे, हुरूफ़ लीन थे, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश था, फिर उसके बाद हुरूफ़ लीन थे, फिर उसके बाद तनवीन का सबक था। यही बातें यहाँ पर सब दिए गए हैं। और साथ में तख्ती नंबर 11 में जो हुरूफ़ क़लक़ला थे, उन हुरूफ़ क़लक़ला को भी यहाँ पर दिया गया है। बस पिछले असबाक जितने थे उन्हीं असबाक को यहाँ पर दिया गया है। इसमें एक बात नई है, बस वो क्या है, जज़म वाले हर्फ को साकिन कहते हैं। ये बात भी हमको समझ में आ चुकी थी। लेकिन हमज़ा साकिना के पढ़ने में झटका होता है। हमज़ा साकिना क्या है और उसको किस तरह पढ़ना है और उसको किस तरह झटका देकर पढ़ना है, ये सब बातें हम यहाँ पर नए तौर पर हम मालूम करेंगे। चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर रवां पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके हिज्जे करेंगे। तजरी, तक़वा, युग़नी, नुशिरत, रुफ़िअत, यंक़लिबु, लैसा, हुशिरत, यअलमु, सुतिहत, युवस्विसु, युस्क़ौन, वअल्क़त, अफ़ला यअलमु, इज़ा बुअसिर, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा, अलम नशरह लक सदरक, हल अताक फलहुम अजरुन गैरु ममनून। यहाँ तक आप हज़रात की खिदमत में रवां पढ़ दिए गए। इंशाअल्लाह नीचे की जो लाइन है वो समझाना है, इसलिए आखिर में हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर हिज्जों का तरीक़ा भी वही है जैसे हमने पिछले हिज्जे किए थे, वही हैं और वही क़वाइद हैं जो पिछले गुज़रे हैं। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि उन क़वाइद को भी आप अच्छी तरह याद रखें जो पीछे गुज़र चुके, और हिज्जों का तरीक़ा भी जो है यहाँ पर भी और पिछले भी और आगे भी, और इसी तरह पूरे कुरान पाक के अंदर भी वही तरीक़ा है जो आप हज़रात को अब तक बताया गया है, मशहूर तरीक़ा। चलिए हम कुछ यहाँ पर हिज्जे कर लेते हैं पूरे। ता जीम ज़बर तज, रा या ज़ेर री, तजरी, ता क़ाफ ज़बर तक, वाव खड़ा ज़बर वा, तक़वा, या गैन पेश युग़, नून या ज़ेर नी, युग़नी, नून पेश नु, शीन ज़ेर शी, नुशी, रा ता ज़बर रत, नुशिरत, रा पेश रु, फ़ा ज़ेर फ़ी, रुफ़ी, ऐन ता ज़बर अत, रुफ़िअत, या नून ज़बर यन, क़ाफ ज़बर क़ा, यंक़, लाम ज़ेर ली, यंक़ली, बा पेश बु, यंक़लिबु, लाम या ज़बर लै, सीन ज़बर सा, लैसा, हा पेश हु, शीन ज़ेर शी, हुशी, रा ता ज़बर रत, हुशिरत, या ऐन ज़बर या, लाम ज़बर ला, यअला, मीम पेश मु, यअलमु, सीन पेश सु, ता ज़ेर ती, सुती, हा ता ज़बर हत, सुतिहत, या पेश यू, वाव सीन ज़बर वस, युवस, वाव ज़ेर वी, युवस वी, सीन पेश सु, युवस विसु,
یا سین پیش یس، قاف واو زبر قو، یس قو، نون زبر نا، یس قو نا۔ تو دوستو یہاں سے یہاں تک آپ حضرات کی خدمت میں ہجے پیش کر دیے گئے، تو آپ حضرات اس کو بغور سماعت کریں اور اس کو یاد بھی کر لیں۔ جیسے یہاں پر ہجے کیے گئے اسی طرح سے ہجے کرنا ہے۔ جیسے ہجے کرنے کے بعد رواں جب پڑھیں گے تو ادائیگی بھی جو ہے حروف پر انگلی رکھ کر یا جو کچھ بھی آپ اشارے کے ساتھ انگلی رکھ کر آپ یاد کریں گے۔ یو وس وی سو، یو وس وی سو، اس طرح سے ایک بار ہجے کر لیں گے، پھر رواں جب پڑھ رہے ہیں تو پہلے جو ہے رواں اس طرح سے پڑھیں گے، یس او نا، یس او نا۔ اگر آپ کو پڑھنے میں دشواری ہو تو اس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح نیچے جو سبق دیا گیا ہے چلیے اس کے بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ واو زبر وا، حمزہ لام زبر ال، و ال، قاف تا زبر قد، و القد، حمزہ زبر ا، فا زبر فا، افا، لام الف زبر لا، افلا، یا عین زبر یا، افلا یا، لام زبر لا، میم پیش مو، یعلم، افلا یعلم، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا، با عین پیش بع، اذا بع، ثا زیر ثی، اذا بعثی، را زبر را، اذا بعثر، فا زبر فا، حمزہ لام زبر ال، فال، ہا زبر ہا، فالح، میم زبر ما، فالحم، ہا الف زبر ہا، فالحمہا، فا پیش فو، جیم واو پیش جو، فجو، را زبر را، فجورا، ہا الف زبر ہا، فجورہا، فالہمہا فجورہا، واو زبر و، تا قاف زبر تق، و تق، واو کھڑا زبر وا، و تق وا، ہا الف زبر ہا، و تق واہا، حمزہ زبر ا، لام میم زبر لم، علم، نون شین زبر نش، علم نش، راح زبر رح، علم نشرح، لام زبر لا، کاف زبر کا، لکا، صاد دال زبر صد، لکا صد، را زبر را، لکا صد را، کاف زبر کا، لکا صد رکا، علم نشرح لکا صد رکا، حمزہ لام زبر حل، حمزہ زبر ا، حل ا، تا کھڑا زبر تا، حل اتا، کاف زبر کا، حل اتا کا، فا زبر فا، لام زبر لا، فلا، ہا میم پیش ہم، فلہم، حمزہ جیم زبر اج، را دو پیش رن، اجرن، فلہم اجرن، غین یا زبر غی، را پیش رو، غیرو، فلہم اجرن غیرو، میم زبر مم، فلہم اجرن غیر مم، نون واو پیش نو، غیر ممنو، نون دو زیر نن، غیر ممنون۔ یہاں تک آپ حضرات کی خدمت میں ہجے پیش کر دیے گئے۔ اب نیچے کا جو سبق ہے، جو نیا سبق ہے، حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، اس کو آپ بغور سماعت کریں کس طرح پڑھنا ہے۔ مکتب کے اندر بچے معلوم نہیں ہوتا، بلا سمجھے، بغیر سمجھے اس طرح سے پڑھ لیتے ہیں، اس کو الف بنا کر اقرا، یوتونا، جینا، یامرونا، اس طرح پڑھنا غلط ہے۔ اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ حمزہ ساکنہ کے جھٹکے کے ساتھ۔ کیسے؟ اقرا، یؤتونا، جئنا، یأمرونا۔ کیوں اس طرح سے پڑھنا ہے؟ جیسے تختے نمبر 3 کے اندر بات آئی تھی کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ یہاں پر الف خالی نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر یہاں پر حمزہ ہے، اس لیے اس کو الف نہیں کہیں گے بلکہ حمزہ۔ تو ہجوں کے اندر بھی اسی طرح ہم ہجے کریں گے۔ حمزہ قاف زیر اق، را حمزہ زبر را، اقرا، یا حمزہ پیش یو، تا واو پیش تو، یو تو، نون زبر نا، یؤتونا، جیم حمزہ زیر جی، نون الف زبر نا، جئنا، یا حمزہ زبر یا، میم پیش مو، یأمو، را واو پیش رو، یأمرو، نون زبر نا، یأمرونا، اس طرح سے ہم پڑھیں گے۔
اب وہی اوپر ہم نے جو تختی پڑھی تھی اس کے اندر ایک جملہ پڑھا تھا حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، وہی ہم کہہ لیں گے حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، 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 بس یہی۔ اور اس کے ساتھ وہی پرانے قواعد جیسے حروف مدہ کا قاعدہ، یہاں پر حروف مدہ نہیں آئے گا بلکہ یہاں پر حروف مدہ آئے گا، حروف مدہ کا قاعدہ ہم کہہ لینا ہے، واو مدہ کا، اور اسی طرح یہاں پر بھی واو مدہ کا قاعدہ ہم کہہ لیں گے۔ اور اسی طرح دوستو تختی نمبر 9، تختی نمبر 10، تختی نمبر 11، ان 3 تختیوں کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے صرف انہی قواعد کو اب یہاں پر کہیں گے، باقی جتنے پچھلے قواعد ہیں ان کو آپ حضرات اچھی طرح سے پچھلے ویڈیوز کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، وہیں پر آپ یاد کر کے یہاں پر آپ پڑھ لیں۔ جیسے یہاں پر تجری نشاندہی کی جائے گی کہ جیم کے اوپر جزم ہے، تو یہاں پر جیم کے قلقلے کا قاعدہ ہم کہیں گے، حروف قلقلہ میں سے جیم ہے، جیم کے اوپر جزم ہے، یہ حروف قلقلہ کا قاعدہ ہے، یہاں پر جیم کی آواز کو تھوڑا ہلا کر پڑھنا چاہیے، اس کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ حروف قلقلہ میں سے قاف ہے، قاف کے اوپر جزم ہے، یہ حروف قلقلہ کا قاعدہ ہے، یہاں پر قاف کی آواز کو تھوڑا ہلا کر پڑھنا چاہیے، اس کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ اسی طرح اور یہاں پر ہم کو جیسے پچھلے بات آئی تھی جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، یہ آپ کہہ لیں۔ اور اسی طرح یہاں پر چھپا ہوا یہ قاعدہ ہے، کیا ہے؟ تختی نمبر 10 والا قاعدہ، جیسے وہاں پر بات آئی تھی تنوین نون ساکن کے بعد حروف قلقلہ آئے، تو یہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، یہ نون ساکن کے بعد آیا ہے، تو یہاں پر ہم اخفا کا قاعدہ ہم یہاں پر کہیں گے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے قاف ہے، یہ حروف اخفا کا قاعدہ ہے، یہاں پر نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ اور اسی طرح یہاں پر حروف لین کا قاعدہ ہے، اس کو بھی آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ اور اسی طرح نیچے اگر آئیں تو یہاں پر حروف قلقلہ میں سے دال ہے، اس کو بھی ہم جو ہے اچھی طرح سے یاد کر لینا چاہیے۔ اور اسی طرح یہاں پر کوئی اور قاعدہ نیا قاعدہ نہیں ہے، ہاں یہاں پر تختی نمبر 9 کا ایک قاعدہ ہے، جیسے پچھلے بات آئی تھی تنوین نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے، حروف اخفا آئے، اس طرح سے بات آئی تھی، تو یہاں تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے غین ہے، یہ حروف حلقی کا قاعدہ ہے، یہاں پر تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر غننے کے جلدی پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ تو وہاں پر تختی نمبر 9 کے اندر جو اجراء قواعد آئے تھے اس کو آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ اور اسی طرح یہاں پر 2 زیر کی تنوین ہے، اس کا بھی ہم قاعدہ پڑھ لینا ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر حروف لین میں سے یا ہے، یا سے پہلے زبر ہے، یہ قاعدہ ہم کو پڑھ لینا ہے۔ تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات کو تختی پوری سمجھ میں آ چکی ہوگی، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو برائے کرم آپ ضرور ضرور کمنٹ باکس کے ذریعے سے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دے کر، آپ کے سوالات کے جوابات دے کر ہمیں خوشی ہوگی۔ برائے کرم آپ ضرور ضرور اس کو اچھی طرح سے دیکھیں، سمجھیں، سمجھ میں نہ آئے تو ضرور کمنٹس کریں۔ اور اسی طرح ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ایک گزارش ہے کہ ضرور ضرور سبسکرائب کر لیں، نیچے جو لال کلر کا ایک بٹن ہے سبسکرائب بٹن، اس کو آپ کلک کریں گے تو انشاءاللہ آپ شامل ہو جائیں گے، ہمارے اس چینل کے اندر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی سب سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔